دشت جنون از قلم این رائٹس قسط نمبر 38 پارٹ 2۔ اب آئے گا مزہ جب یہ دونوں ہانی مون پر جائیں گے۔ الیان کی بات پر سب مسکرائے۔ زید اور ہیرا کو سجاد شاہ نے پیکنگ کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ہاں، جائیں گے 2 اور واپس 3 ہو کر آئیں گے۔ ارسلان نے سیان کے سر پر تھپڑ مارا۔ بھائی جی، منہ بنا کر ارسلان کی طرف دیکھا۔ زبان کم چلایا کرو۔ کم ہی چلاتا۔ ارسلان کے گھورنے پر وہ چپ کر گیا۔ تو آج پھر ہم سب کہاں جائیں گے؟ شان نے پوچھا۔ آج نہیں شان، مجھے کافی تھکاوٹ ہوئی ہے اور ہیرا اور زید بھی جا رہے ہیں۔ انہیں واپس آنے دو، پھر سب مل کر جائیں گے۔ ارسلان کی بات پر سب منہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ہیرا اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی پیکنگ کرنے کی۔ زید بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ زید وہاں پر، میں نے کہا زیادہ سامان پیک مت کرنا، اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ ہیرا خاموش ہو گئی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ زید اس سے تحمل سے بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کرتی زیادہ پیکنگ۔ زید آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ ڈیول رات کے وقت انیسہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پاس گیا۔ انیسہ کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے۔ ڈیول اس کے پاس گیا۔ بہت درد ہوا ہے میری این کو۔ ڈیول پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈیول پوری رات انیسہ کو دیکھتا رہا۔ اسے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا کب صبح کے 9 بج گئے۔ ہوش میں وہ تب آیا جب میرم نے دروازہ ناک کیا۔ ڈیول انیسہ کی آنکھوں پر لب رکھتا میرم کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے چلا گیا۔ میرم کمرے میں داخل ہوئی، انیسہ کو سوئے دیکھ نم آنکھیں لیے واپس چلی گئی۔ ارسلان، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، احمد شاہ سنجیدگی سے بولے۔ جی کہیں بابا۔ نشا کے لیے رشتہ آیا ہے۔ لڑکا اچھا ہے، میں نے پتہ کروایا ہے اس کے بارے میں، دانیال نام ہے اس کا۔ اگر آپ کو صحیح لگا ہے تو ہاں کر دیں۔ ارسلان کے ہاں بولنے پر نشا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک انجانے احساس سے زیان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ان کی کال آئی تھی، وہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ ارسلان نے نشا کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ نشا، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ جو آپ کا فیصلہ ہوگا، نظریں جھکائے جواب دیا۔ نشا، زندگی تم نے گزارنی ہے، میں نے نہیں۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ میرے بھائی جی میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ نشا نے مسکرا کر ارسلان شاہ کی طرف دیکھا۔ زیان کا دل کیا ارسلان کو کہے کہ وہ نہیں چاہتا نشا کی شادی وہاں ہو، لیکن وہ خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہا۔ ہیرا اور زید سامان لیے نیچے آئے۔ جا رہے ہیں آپ دونوں؟ سیان شرارتی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ زید اور ہیرا سب سے ملے۔ اپنا اور زید کا بہت دھیان رکھنا، اسما ہیرا کی پیشانی چومتے ہوئے بولی۔ ہیرا ہاں میں سر ہلا گئی۔ چلو ہم سب تم لوگوں کو باہر تک چھوڑ آئیں۔ بابا پاسپورٹ تو دیں، پھر ہی جا پائیں گے ہانی مون پر۔ زید نے ہانی مون پر زور دیا۔
احمد شاہ نے مسکراتے ہوئے پاسپورٹ زید کو پکڑایا۔ زید، لندن کی ٹکٹس نہیں ملی تھی، اس لیے میں نے آئس لینڈ کی ٹکٹ بک کروا دی ہے۔ زید ہاں میں سر ہلا گیا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ دونوں گھر سے روانہ ہو گئے۔ پورے راستے انہوں نے ایک دوسرے سے بات نہ کی۔ آئس لینڈ کے ایئرپورٹ پر اترتے جب اسے ارسلان کا میسج موصول ہوا، زید شاہ، ہوٹل میں نہ جانا، میں نے وہاں تم دونوں کے لیے کاٹیج بک کروایا ہوا ہے۔ زید کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سب اس سے کیا چاہتے ہیں۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ زید نے کیب بک کروائی۔ ارسلان نے اسے میسج پر بتا دیا تھا کہ کاٹیج کہاں پر ہے۔ کاٹیج پر پہنچتے ہی کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ ہیرا لاؤنج میں بیٹھ کر کاٹیج کا جائزہ لینے لگی۔ کاٹیج 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ اوپن کچن، چھوٹا سا کمرہ، لاؤنج، یہاں خوبصورتی سے فرنیچر سیٹ کیا گیا تھا۔ اس نے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے گرم کپڑے نہیں رکھے تھے۔ کمرے میں داخل ہوئی۔ زید لحاف اوڑھے سویا ہوا تھا۔ ہیرا کو لگا۔ وہ دوسری طرف جا کے لیٹ گئی۔ سردی کم ہونے کی بجائے اسے زیادہ لگنی شروع ہو گئی تھی۔ ڈرتے ہوئے وہ زید کے سینے سے لگ گئی۔ زید نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ ہیرا حصار سخت کر گئی۔ ہیرا، دور ہو کے لیٹو۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر بولا، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ سردی لگ رہی ہے تو میرے ساتھ چپکنے سے کم لگے گی؟ ہیرا اس کی طرف دیکھتے ہاں میں سر ہلا گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہوتے دیکھ زید شاہ پگھلنے لگا۔ زید، پلیز، ہم پیار سے رہتے ہیں نا ایک ساتھ؟ ہیرا زید کے رخسار پر لب رکھ گئی۔ ہیرا، تم یہ، اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا، ہیرا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ نرم لمس اس کے لبوں پر چھوڑتے وہ پیچھے ہوئی۔ زید اسے نیچے کرتے اس کے دائیں بائیں جانب ہاتھ رکھ کر اسے سخت نظروں سے دیکھنے لگا۔ آج یہ حرکت کی ہے، آئندہ مت کرنا، ہیرا راجپوت۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ ہیرا رونے لگ گئی۔ زید شاہ اسے خود میں بھینچ گیا۔ ہیرا، کیوں تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ نہیں رہ سکتے ہم میاں بیوی کی طرح؟ مت کرنا آج کے بعد ایسا، میں بہکنا نہیں چاہتا۔ زید نے اس کی طرف پیار سے دیکھا۔ لیکن مجھے رہنا ہے۔ اس نے ناں میں سر ہلایا۔ میں یہ سب نہیں سہ پا رہی۔ زید، میں اچھی بیوی بنوں گی، پکا، میں بہت اچھی بیوی بنوں گی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زید نے ضبط سے آنکھیں بند کرتے اس کے گرد حصار سخت کر گیا۔ وہ بھی تھک چکا تھا ان سب چیزوں سے۔ زید شاہ ایک پرسکون زندگی جینا چاہتا تھا۔ سوچ لو مسز شاہ، سہ لو گی؟ زید احمد شاہ کو اس کے مسز کہنے پر ہیرا کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ وہ خوش ہوتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہاں میں سر ہلا گئی۔ سردی لگ رہی ہے؟ بہت زیادہ، آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ چلو پھر مسز شاہ جی کی سردی دور کرتے ہیں۔ زید اس کی گردن پر جاں بجاں لمس چھوڑنے لگا۔ ہیرا شرم سے سرخ ہوتے ہنسنے لگی۔ زید، گدگدی ہو رہی ہے، نہ کریں۔
زید مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس پہ حاوی ہوتا شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ کمزور سی ہیرا زید شاہ کے مضبوط جسم کے پیچھے جیسے چھپ سی گئی تھی۔ مسز شاہ اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم گزر رہا ہے۔ ہیرا کے نہ اٹھنے پر زید اسے نیند میں ہی اٹھا کر واش روم میں لے جا کے شاور کے نیچے کھڑا کر گیا۔ اپنے اوپر پانی گرتے محسوس کرتے ہیرا ہڑبڑا کر آنکھیں کھول کر زید کی طرف دیکھنے لگی۔ مسز شاہ اس طرح مت دیکھو میری طرف، بندہ بشر ہوں، بہک جاؤں گا۔ پہلے ہی تمہیں اپنی شرٹ میں دیکھ بامشکل خود پر کنٹرول کیے کھڑا ہوں۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ، نماز پڑھنی ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے کان کی لو کو چومتے باہر چلا گیا۔ ہیرا شرم سے بے انتہا سرخ ہو گئی۔ 5 منٹ بعد وہ حجاب کیے زید کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ان دونوں نے اکٹھے فجر کی نماز ادا کی۔ مسز شاہ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی تم؟ زید اسے قریب کرتے بولا۔ میری طرف دیکھو۔ ہیرا نہ میں سر ہلا گئی۔ اگر تم نے میری طرف نہ دیکھا مسز شاہ تو پورا دن بھی رات کی طرح ہی گزرے گا۔ ہیرا نے آنکھیں پھاڑے زید کی طرف دیکھا۔ اف یہ آنکھیں! آنکھوں میں شرارت لیے ہیرا کی طرف دیکھا۔ وہ پھر نظریں جھکا گئی۔ مسز شاہ مجھے لگتا ہے تمہارا ناشتے کی بجائے کسی اور چیز سے اس سے پہلے وہ بے شرمی کی ہر حد پار کرتا۔ ہیرا اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، چلیں کھانا کھائیں؟ زید اس کے انداز اور دوبارہ نظریں جھکانے پر مسکرایا۔ چلو مسز شاہ۔ مسز اس کا ہاتھ پکڑے اسے کچن میں لے گیا۔ آج میں اپنی مسز کے لیے ایک مزیدار ڈش بنانا چاہتا ہوں جو میری من پسند ہے۔ زید مسکراتے ہوئے فریج سے سامان نکالنے لگا۔ ہیرا کی آنکھیں نم ہوئی۔ زید نے سامان شیلف پر رکھتے ہیرا کی طرف دیکھا۔ اس کے آنسو بہتے دیکھ اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ مجھے ابھی آنکھیں نم نظر نہ آئیں۔ زید کیا میں اتنے پیار کے قابل ہوں؟ مسز شاہ تم تمہاری سوچ سے بھی زیادہ پیار کے قابل ہو۔ میرے بس میں ہو تو تمہیں دنیا کی ہر خوشی لا کر دے دوں۔ میں جو کچھ تمہارے ساتھ کر چکا ہوں، میرا ضمیر پوری زندگی مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ ہیرا اس کا پیار بھرا لہجہ دیکھ کر رونے لگی۔ مجھ سے کبھی کسی نے اتنے پیار سے بات نہیں کی۔ ہیرا اس کے گلے لگتے ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ زید نے اسے اٹھا کر شیلف پر بٹھا کر اس کے دائیں بائیں جانب ہاتھ رکھا۔ اب تم مجھے روتی ہوئی نظر آئی تو کمرے میں لے جاؤں گا، اور جب تک ہم یہاں پر ہیں مسز شاہ تم باہر نہیں نکل پاؤ گی۔ اگر منظور ہے تو پھر رو۔ ہیرا اس کی بات سنتے اپنے آنسو صاف کر کے نظریں جھکا کر لبوں پر انگلی رکھ کر بیٹھ گئی۔ زید نے اس کا بچوں والا انداز دیکھ کر خود کو قہقہ لگانے سے روکا۔ میں نے رونے سے منع کیا ہے نہ کہ بولنے سے جانے من۔ زید اس کی پیشانی پر لب رکھتے اپنی فیورٹ ڈش بنانے لگ گیا۔ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ بریانی؟ ایک بات بتاؤ مجھے یہ اتنی عزت کیوں دے رہی ہو؟ مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ زید آنکھ مارتے بولا۔
ہیرا نے منسوئی غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں یار، میں نے آپ کو تم نہیں بلانا۔ ایک تو اللہ ناراض ہوں گے مجھ سے، اور دوسرا اچھی بیویاں شوہر کو تم کہہ کر نہیں بلاتی۔ شرماتے ہوئے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ مسز شاہ، مجھے بریانی بنا لینے دو، پھر میں تمہیں اچھی طرح شرمانے پر مجبور کر دوں گا۔ آپ کتنے بے شرم ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہیرا بے حد سرخ ہو گئی۔ مسز، میں نے رات کو ہی کہہ دیا تھا، اگر تم سہ سکتی ہو مجھے تو پھر ہاں کرنا، اور تم نے نہایت بے باکی سے میرے لبوں پر لب رکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ زید، آپ کتنے جھوٹے ہیں، میں نے آپ کے پیشانی پر لب رکھ پیار کر کے ہاں کی تھی۔ جھوٹے کہیں کے۔ ہیرا منہ بنا کر کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سے اسے زید شاہ کا زوردار قہقہ سنائی دیا۔ آپ بہت بڑے بے شرم ہیں، ہیرا دروازہ بند کرتے اونچی آواز میں بولی۔ زید شاہ مسکراتے ہوئے بریانی بنانے لگا۔ بریانی بنا کر اسے ٹرے میں رکھتے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ کھولا۔ ہیرا دوپٹے سے بے نیاز کھڑی بال بنا رہی تھی۔ زید دبے پاؤں سے اس کے پیچھے جا کے اس کے گرد حصار بنا گیا۔ چھوڑیں، مجھے بال باندھنے ہیں، ناراضگی سے کہتے مزاحمت کرتے اسے دور کرنا چاہا۔ مسز ناراض ہو گئی ہے مجھ سے؟ ہیرا نے کوئی جواب نہ دیا، اس کے ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے لگی۔ مسز، اپنی یہ ناراضگی ختم کر دیں، میں ناراض ہوا تو آپ سہ نہیں پائیں گی۔ زید کو اس کی خود سے دور کرنے والی حرکت ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ روزو کوتار ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رخ زید کی طرف کرتے پاؤں اوپر اٹھاتے اس کے لبوں پر نازک سا لمس چھوڑ گئی۔ میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی، پلیز آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ چاہے میں جتنی چاہے بے شرمی کر دکھاؤں؟ نہیں ہوں گی ناراض، آپ جتنی چاہے بے شرمی دکھائیں۔ ہیرا اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ انشاءاللہ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔